اس وقت جو عالم عرب پر صورتحال پیدا ہو گئی اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کیا مشورے ہیں، اب میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے میں اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے احباب جو ہیں وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو، جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں، صرف انہی کے اعتبار سے رائے قائم کرتے ہیں، چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس صدی کا ایک مختصر سا نقشہ ذہن میں رکھیے، یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت تھا، جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ، لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے دیہر تھے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے، اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں پہ، عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس سب کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے پتہ کیا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت پہ آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا گھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادن غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے تحریک اٹھی، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے، کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر والمصریین، الشام والشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا، تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائے، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گواہی کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد، جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے۔ صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے،
اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی تھی، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطان یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجیے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بایلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئے گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکے گی کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم ہو، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی، اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہے۔ پھر یہ یروشلم کی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو نکل جاؤ، یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا، تب بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اسے۔ 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد ہوا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں۔ تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا، اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا 999 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا قتل، اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے 400-500 برس کی حکومت، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے۔ واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی۔ گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم، اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں 38 برس تو ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں۔ یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتایا، یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے ہیں، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ بالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی جاتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو بالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا ہے۔ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ،
یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔ ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو کاؤنسلیٹ ایران کا وہ آئے تھے میرے پاس، ان کے ایک اہم آدمی، ان سے میں نے پوچھا خراسان تو پہلے دن کا خراسان ہمارا ایسی بات نہیں، مجھے خراسان، او خراسان بزرگ، وہ جو آپ دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا۔ پھر میں نے اور طریقوں سے بھی تحقیق کی، پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا ہے، کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچیں گی، یروشلم پہنچیں گی اور اپنے جھنڈے کاٹیں۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے۔ اس میں بھی اب میں اس سیرت ترجمان القرآن اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک تو انہوں نے جو اردو میں کہا تھا، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹھنڈی ہوا حضور کو آئی، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا ہے اب تک، لیکن لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہے، حدیث ہے، پڑھی ہے ہم نے، لیکن بتا نہیں پا رہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا آسان تھا، اور اقبال کو کافی علم تھا ان چیزوں کا، اس کو بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا۔ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے مصرعے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے، وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، خضر وقت، وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون، کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا۔ یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ۔ وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ، یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی اس دریائے سندھ میں مل رہے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہے۔ ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بنتا ہے۔ یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں۔ افغانستان کا جو مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر، اور یہ موجودہ پاکستان، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک، یہ اس وادی سندھ کا حصہ ہے۔ کہاں آ رہا ہے ستلج؟ سندھ میں، اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گئے، پٹن کوٹ میں سے پہنچ گئے۔ اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے دیر آ رہا ہے، یہ دریا فنا آ رہا ہے، یہ دریا فلا آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں۔ اوپر سے دریائے ہندا آ رہا ہے، دریائے گلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں۔ پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں جو ہمارے جو ہے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے، کوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے؟ سندھ میں۔ یہ پوری وادی ہے، یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے، 100% پختون، وہ در حقیقت وادی سندھ کے اندر، یہ دو طرف سے وادی سندھ۔ کارواں زی سے مراد ازی، کارواں ازی وادی دور و دراز آیت کروں، فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت کروں۔ یہ ہے اس سیرت کا۔ حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور یہ سب تصورات جو ہیں یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور یہ پرانی کوئی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں تصور ہے، اس طرح کی بات کہی۔ جب عقل سے بات کرتا تھا اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا، جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے معنی چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق جو ابد، اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے ہاں، اشفاق احمد ادیب، ڈرامہ نگار تلقین شاہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اگر ان کا مذاق اڑایا تھا روز نامہ میں وقت میں، بات بڑی پیاری تھی۔ اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا اقبال تھا۔ دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرتا تھا، اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچرز، خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شدید اعتراض ہے۔ ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہوتا تھا، سیلاب آتا تھا شاعری، اور وہ اقبال جو ہے اصل اقبال، اور اس کو کہا اقبال نے خود۔ ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج کے، ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک میں، ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے، یوئنگ ہال۔ ایک دعوت میں سب جمع تھے، ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے، علامہ بھی تھے۔ یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا کہ ڈاکٹر اقبال، ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے۔ پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے ورنہ واقعہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ایک ہے وربل، وحی باللفظ، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ، یہ الفاظ اللہ کے، ایک ہوتا ہے
وہی، لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسپریشن کہلاتی ہے. کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی بھی لفظ وربل نہیں ہوتی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے. انجیلیں 100 سے زیادہ تھیں، اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں. تو ان چاروں میں اختلاف ہے، تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں تو میں نے بٹگمری میں ایک بہت بڑا کمیشن ہے، اور وہاں پادری صاحب سے مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ which one of these is Bible؟ اب جواب آپ سنیے، ذہانت کا شاہکار ہے. None of them is Bible. Bible is in them. ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ان کے اندر ہے. یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں اور ان کو اپوسٹلز کہتے ہیں، یہ نبی تھے، حضرت عیسیٰ کے رسول تھے، یہ متی ہوں یا جون ہوں جو بھی ہے اپوسٹلز ہیں. تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے، لہذا علیحدہ ہو جائے گا وہ اپنا، جیسا کہ احادیث کے اندر. تو اقبال سے کہا کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں. کہ بالکل، اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. چپ ہو گیا یوں ہی، اب آگے کیا بولے گا یوں ہی. تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے رات کے اقبال کا شعر ہے. یہ اس اقبال کا جس کو الہام ہوتا تھا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برون، کارواں زی وادی دور و دراز آیت. اب میں نے اب تک تو یہ ڈسکس کیا ہے قرآن، حدیث، سنت اور ایک ترجمان قرآن کے حوالے سے. اب آئیے عالمی حالات کے حوالے. عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے. زمانہ تیزی کے ساتھ اندر جا رہا ہے، جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست ہے، بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقاضا پیدا ہو چکا ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ولیج. یہ تو گاؤں کے مانند ہے، اب کوئی فاصلہ نہیں رہا. امریکہ میں تاج پوشی ہو رہی ہے، بش صاحب کی، ان کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سارا کا سارا 12,000 میل دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے. اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا. لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضروری ہے، اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی گئی. کوئی تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں، سوچیں، غور کریں، فیصلے کریں. اگر سے وہ جو بے ایمانیاں دلوں میں تھی، جو بدنیتیں دلوں میں تھی، انہوں نے ناکام کر دیا، لہذا وہ مر گئی، ختم ہو گئی. ہاں، جنم دے گئی اسرائیل کو. اس کے وطن سے اسرائیل نے جنم لیا، اسرائیل نے نہیں، بالفور ڈیکلریشن، کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ہے. اچھا، جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضا موجود تھا، کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے بھائی بیٹھے سب کے سب وہاں فیصلے کریں، ورنہ تو 2 برتن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے. تب یہ پھر دوبارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی، اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے بیچاری، کئی روز سے دم توڑ رہی ہے. اس لیے کہ عراق وار کے ضمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے یو این او کی حمایت یا مخالفت. کیا رہ گیا اس کا؟ بس ایک کلب ہے، آؤ بیٹھے گفتگو کرو، اللہ اللہ خیر سے. جتنے ریزولوشن یو این او نے پاس کیے جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف، سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے. فائدہ کیا ہوا بھائی؟ جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے، 55 سال سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر نہ ہو، اللہ پر ایمان اور یقین نہ ہو، آخرت کے محاسبے کا احساس نہ ہو، تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لیں پھر ہو جائے گا. ایک زمانے میں، وہ بھی میرے زمانے طالب علمی کا ہے، جمعیت طلبہ والے جو ہے کراچی سے نکالا کرتے تھے اسٹوڈنٹس وائس، ایک انگریزی افروزہ، اس میں لکھا تھا یو این او کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں، انٹائڈ نیشنز آرگنائزیشن، جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں. یہ نیشنز جو ہے ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، ان کی آرگنائزیشن انٹائڈ یونائٹڈ کی. اور آج اس کا مدر سامنے آ چکا ہے. لیکن تقدیر مبرم ہے. The march of history cannot be stopped. چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے، چاہے جسٹ ورلڈ آرڈر آئے گا ورلڈ آرڈر، جس میں کوئی شک نہیں. گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، ٹرپس کا معاہدہ ہو رہا ہے. یہ سارا جو ہے کدھر ہم سبق کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ٹورڈز اے ورلڈ اسٹیٹ. اس عالمی ریاست کے قائم ہونے میں کمپیٹیٹرز کون کون ہیں؟ کون اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس کے لیے اقبال کے 2 شعر. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، مارکہ روح و بدن روحانیت اور میٹیریلزم. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھاگا. تہذیب کے درندے، یہ ہے مغربی قوموں کے لیے بہترین لفظ، تہذیب کے درندے. کہتے ہیں سیویلائزیشن سیویلائزیشن سیویلائزیشن، اور جو درندگی وہ کرتے ہیں کوئی بھیڑیے وہ درندگی نہیں کر سکیں گے جو وہ کرتے. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش،
تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پابند دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کسا. This grand confrontation is very soon to come, very soon to come, very soon. ایک طرف اللہ ہے اور مرد مومن ہے, دوسری طرف ابلیس ہے اور اس کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے اور یہودیوں کے سپورٹرز عیسائی. یہ ہے دو طرفہ, یہ دو فریق ہیں. اور وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نظر. ابلیس نے کہا تھا مجھے نہ جمہوریت کا کوئی خطرہ ہے, نہ کوئی فاشزم سے خطرہ ہے, نہ کوئی اشتراکیت سے خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آج. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں, وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم حضور. وہی خطرہ ہے جس کا ذکر کیا جب یو ایس ایس آر ختم ہو گئی, جس کے لیے نیٹو بنایا گیا تھا, جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا, جس کے لیے سینٹو بنایا گیا تھا ٹو کنٹین یو ایس ایس آر. اب جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا وہ تو سر سجود ہو گیا مغرب کے سامنے, ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی پوزیشن میں آ گیا. اس وقت اثر نو نیٹو کو آرگنائز کر رہے ہیں, ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا چیف آف دی نیٹو سے کہ یہ اب آپ کو کس بات کا, ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے. وہ جو ابلیس نے کہا وہی اس نے کہا, ہمیں اندیشہ ہے مسلم فنڈامنٹلزم, لہذا ہمیں چوکس رکھنا ہے اور مضبوط کرنا ہے اور تکڑے ہونا. یہ ہے در حقیقت ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آج. اب دیکھیے, ایک طرف میں نے بتایا ایک یہودی ہے اور ان کے خواب ہیں. خواب کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل قائم کر, جس میں تقریباً پورا مڈل ایسٹ آ جائے. حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں, مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی, کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے. اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی, فتح کریں گی. جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا, دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے, کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ, ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے. لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے. یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب کرے. اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا. یہ ہے میری اور آپ کی داستان, اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اصل میں تو کس لیے, محض ایک علمی استفادہ, محض اپنی بات آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں, بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. دیکھیے, اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی, اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے, لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا, تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن داؤد ابو داؤد کا روایت کا حوالہ موجود تھا. لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا. مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی, شاہ ولی اللہ دہلوی, سید احمد بریلوی, وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں. پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن. تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی. آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں, وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی, ملے نیشنلزم, عرب نیشنلزم, ترک نیشنلزم. ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر, بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں, یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں. اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے. ہندو یہ سمجھتا تھا, کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے. پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا, مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا, اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا, یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف, معاملہ کدھر جا رہا ہے. پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند, اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان, یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے, جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے, ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال, جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے, ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا. پھر مولانا مودودی, مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے. یہ ہے
اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی. نوٹ کر لیجیے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے. اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیر جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء نے کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے. بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی. پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے. اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے. اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملے گی پوری دنیا. معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں. اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے. یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا. علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں. کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور. یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے. اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے. حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے. بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے. لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو. خضر وقت، امام وقت، رہنما وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے. میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر. یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے. شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہو گئے، اور ہمارا کانسیپٹ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے. اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے. لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں. وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں. تو خضر وقت خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو. کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس زی عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے. وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے. سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے. جیسے دریائے جیلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے. یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے. اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے. کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، کارواں چلے گا یہاں سے. یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کرے گی. اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائے گا. حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی. اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا. مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف اربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر. اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا
جن کا سب سے بڑا رول ہے. میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں. ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے. موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ الصلوۃ والسلام. 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال. اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنس کے ہاتھوں مرمت. یہ جو 2000 سال ہے، کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی. پہلی بات نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح. یہ نکتہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال، تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے. حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو. سب انہوں نے شروع کر دیا، اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا. اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے اس کے پچھلے سال میں تھے. لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before Christ BC. تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی. یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول. یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں. سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا. لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع ہے. اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے. یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا. عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں. ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باعث بادل موت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا دیا. تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجیے، یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے سلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی. بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے. لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا گیا. 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی. اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے. نمبر 2 یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے. لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے. یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں چلے گئے. ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ ڈایاسپورا. ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے. لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار. اس دور انتشار کے چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھیں. دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے. عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں. لہذا رومی جو ہے رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے. یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے. یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ. سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا. بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے. اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی. اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع. اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش. لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر میں. انہیں ذلیل کیا گیا، شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو. یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ. آپ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پہ نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا. ہے تو مخلوق، وہ بھی ایک حیوان ہے.
ایسے ہی ہے یہودی لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی. اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا. اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جب کہ ڈائسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس. سن 70 سے شروع ہوا نا ڈائسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیا. اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا. لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف. قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ ریسٹرا کنڈ کرو، ان سے یہ امتحان لو. یہ آپ کے علم میں سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات، جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، وہ رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ. یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہیں پر. حضور ابھی پہنچے بھی نہیں. ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے جسے ماسٹر اسٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹس مین شپ کا ماسٹر اسٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے. یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل. بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، نظر نہیں جاؤں گا. لیکن ہوا کیا؟ ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے، ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش، ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی. سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بدیانتیاں آتی رہیں گی. اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے. قریش کو دعوت دیتے آؤ آؤ آؤ، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. لیکن پھر جب وہ آتے تھے تو یہ دبک جاتے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی، میدان کے مرد نہیں رہے تھے. یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں. یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام یہ کر سکتے تھے. من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے. بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ. اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا. لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی کہ یہ ساری اصل شرارت نہیں. اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی. غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے گئے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا رہا دشمن. رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین. مشرکین بھی بعد میں ہے، پہلے یہودی. حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے، یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے، لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے. بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہو. ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آتا. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ. اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ وہی، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی. عمر اول عمر ثانی سے عمر بن عبدالعزیز. اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے. انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے. وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل میں امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہا ہے. اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہیں ہاتھ جوڑ دیا حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آیا؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے ہیں، نکیل پکڑ کر، تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو. حضرت عمر فرمایا دور نہیں، باری تمہاری بیٹھ. اس حال میں پہنچے. اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں. عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تو وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے یہ،
آپ ذرا حلیہ اپنا دوست فرما دیں تب جا کے پیش کروں، ہم آپ کو کریں گے۔ آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے۔ اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہوا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، موت خلیفہ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو، خانہ جنگی ہو جائے، فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں، فیاتیہ ناس من اہل مکہ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فیخرجونہ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے، وہو کارہ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے، وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیٹھ ہے۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا، زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور اسے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَنَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا، وَالْأَرْض فِي الْأَرْض، زمین میں، فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 7 برس تک حکمران رہیں گے، ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا، ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ان کے ظہور کا وقت قریب، اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن والے نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشین کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں، 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند۔ اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا، کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی، تنگ دستی کی زندگی۔ عین بچپن میں آپ بھیڑے بکریاں چراتے، علی قرابین، چند چکوں کے عوض، یہ حضور کے اپنے الفاظ، میں چند چکوں کے معاوضے میں اب بھیڑے بکریاں چراتا۔ پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے، سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے۔ پھر آپ نے تجارت کی، ملازمت کی شکل، تو یہ سسٹم تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ نے آپ کو کیا تنگ دست ہے، تو اللہ نے غنی کر دیا۔ غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر
انتہائی محبت کرنے والے. تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر. مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین وادیاں. ایک وادی میں آپ نے دیکھا وہ قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے، انتہائی مفلوق الحال، بھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہوئے ہوئے، تن پر کپڑے نہیں. حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے. اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا بات ہے، کیا بات؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں دیکھا، فلاں گھاٹی قبیلہ ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور یہ حال. حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں. سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا ہے، آپ کی اپنی ذاتی دولت نہیں. اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلا لیں. حضور گئے، وہ سب آ گئے. اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے اور پھر کہا ان سرداران قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی. وہ جیسے چاہیں اسے. ایسی بیوی جس نے ساتھ کیا. میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے آپ نے سیاست نہیں جائے. ہمارے ہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک یا اہل تشیع کے حضرت علی کی فضیلت اسی میں گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے. اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے. ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے. دوسرا گروہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں، بہت کم. بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے جب میں گیا تھا ایران، اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی. اس کا نام رکھا جامعۃ الزہراء. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی قائم کی. تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ٹاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا، میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعۃ الخدیجہ الکبریٰ رکھا چونکہ میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات، یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے خاص طور پر اہل حدیث یعنی عرف عام میں وہابی کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائے. بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کے. شیعہ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام. لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ جو صدیقۃ الکبریٰ ہے، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جمع ہوا. صدیق اکبر، الصدیق الاکبر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الصدیقۃ الکبریٰ جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کان امہ صدیقہ، اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کی. مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفاشاری اور محبت نہیں دی، والدہ کی شفقت. حضور محروم ہوئی بہت اہلی عمر میں، والد کو تو دیکھا ہی نہیں، والدہ کی شفقت سے بھی بہت اہل. عمر کا فرق اتنا تھا 25 اور 40 نہ. اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے 13 برس پڑے، 13 برس میں ان کی ولادت ہو گئی تھی اور عرب کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا. تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں ہو سکتی؟ اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت عمر حضور کی ہم عمر نہ ہوتی؟ اس حوالے سے چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا تھا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا، اور جس کی وجہ سے خوف کسی کیفیت ایک تشویش کا سا انداز. تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے، وہ بدروح ہے یا کوئی واقعہ کوئی فرشتہ ہے، جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیں. حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا ہوا اب ذرا نوٹ کیجیے. حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش میں حضور کو لے اور پوچھا کہ کیا آپ نہیں نظر آ رہا؟ فرمایا نہیں. فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے، کوئی بدروح نہیں ہے. فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے. اگر کوئی بدروح ہوتی تو وہ غائب تھا. اب آپ اندازہ کیجیے عظمت فکر، سوچ کا، آپ کے فکر کا، شعور کی بلندی کا. بہرحال سن 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا. حضرت خدیجہ کا انتقال، ابو طالب کا جو ایک پروٹیکشن ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن، جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوس اور خزرج کے درمیان جو مسلمانوں نے یثرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا، اس میں یہ شرط بھی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار ہوگا.
یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا، قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو پورے قبیلے کے لیے. اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کی، اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ ایمان نہیں لایا لیکن وہ ایک طبی محبت تھی، اور اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتا، خانہ جنگی سول وار مکے میں شروع ہو جاتا. یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک اس اقدام کی ضرورت انہیں نہیں تھی. سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں، کبھی لالچ پیش کیا، آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو ضرور سیم و زر کے ہم انبار لگا دیں گے، انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہمیں اپنا بادشاہ ماننے میں تیار ہے، اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا، ان کو مان لیں گے. اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کرتے ہیں قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کریں. یہ بھی تھی آفر کہ حضور نے فرمایا تھا کہ سجادان چاہے یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھتے تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز دوں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت سب ہمارے معبودوں کو برا نہ کرے. جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت وہ آخری سفارت آئی اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ کیا روک لو اپنے بھتیجے. اس پر جب ابو طالب نے بلایا اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکتا. ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف بوڑھے اور بستر پر ہے تقریباً، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو، اسے میں برداشت نہیں کر سکتا. اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن، ایک سہارا، ایک مدد کی شکل تھی، آج وہ بھی جا رہی ہے. سب کہا آپ نے ایک چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا. میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پسپائی کا. بہرحال میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے عام الحزن، اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ پروٹیکشن ختم ہو گیا. بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی، یوں سمجھیے کہ زہریلا دشمن، جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تبا لکا لہذا جماعت، جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی. طلاق بھائی مان وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوگا، وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا، لیکن نسبت کو کہیں منسوخ ہو گئی، وہ گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا. دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے جن سے حضور کی 2 صاحبزادیوں کا رشتہ تھا. ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیں. سارا سبز دینے. اب وہ ہے بنو ہاشم کا سردار، کیا نکلے گا نتیجہ؟ پروٹیکشن ختم. اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالندوا پہ فیصلہ کریں گے. لہذا آپ گئے طائف. یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے. حالانکہ اس سے پہلے 3 برس کا آپ کا شیب بنی ہاشم کے اندر جو گھراؤ رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکاٹ رہا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے روکی گئی، بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشید کرنی پڑی پورے خاندان بنی ہاشم کو. حالانکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں لائے، لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، لہذا پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا. اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کا پورا خاندان شیب بنی ہاشم میں، اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، 3 برس تک رسول کا کوئی چیز کھانے کی نہیں. کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حزام جیسی شخصیت ہے، بنیادی طور پر نیک شخصیت ہے، وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر، ورنہ پہاڑ جو وادی ہے ان کے دونوں سروں کے اوپر پہرے ہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا. اب پہاڑ کراس کرے اتر کے کوئی شہد دے آئے، اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز سے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنی رشتے داری کا بھی وہ کبھی لے آئے. ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق پر ڈال دیا جاؤ. لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا وہ یوم طائف ہے، جس کی ایک گواہی حضور کے اپنے قول میں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت سے گزرا؟ ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کی زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی. کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم. اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین بنا دیا، خون سے رنگ دیا. پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید، جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی
آپ کے چچا بھی ہے، آپ کے خالہ کا بھائی بھی ہے، آپ کے دور شریک بھائی بھی ہے، ساتھ کے کھیلے ہوئے اور چوری ہوئی اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہی، اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا۔ تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف۔ آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے، اور نوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ تھے، ورنہ سائے کی طرح ساتھ ہونے والی صرف ایک ہے ساتھ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے، لیکن یہ کہ تھے تو غلام، آزاد کردہ غلام، مولا تھے وہ ساتھ سے۔ آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ، سیل کا راستہ اپنی ہے۔ طائف کے دو راستے، مکے سے طائف کے دو راستے، ایک طریق السیل کہلاتا ہے، ایک طریق الجبل کہلاتا ہے۔ پہاڑی راستہ جو انتہائی دشوار گزار، انتہائی، آج بھی آپ جب جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کیسے لوگوں نے سڑک بنائی ہے، نہایت دشوار تھا، لیکن اب دوبارہ وہ بہت عمدہ سڑک بنی ہوئی۔ حضور کے زمانے میں سڑک تھا، کس سختی کو جھیل کر اس طریق الجبل کو آپ نے اختیار کیا، اس لیے کہ عام طرف کا راستہ جہاں تھا وہ سب تھا کہ فوراً حملہ ہوگا، کیونکہ غالباً دارالندوا میں یہ فیصلہ ہو چکا جب تک تو محمد کو ختم ہوا، ابو طالب گیا۔ اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی، کوئی جو ہے سول وار ہو جائے گی قریش، لہذا اس لیے آپ اوائڈ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر آپ درست عام وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچے۔ وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی، اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے، اس پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہوں، یہ میرا دارالہجرت ہے۔ حکمت خداوندی میں، مشیت عزتی میں یہ معاملہ جو ہے یہ شرف پہلے سے طے تھا یثرب کے لیے، لیکن حضور کی اپنی غور و فکر، سوچ بچار، اس کے حوالے سے طائف پہنچے۔ تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات، ایک جگہ فوراً روانہ ہو جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو، واقعی رسول ہو، تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو۔ ایک جگہ تمہارے سوا کوئی نہ تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے، جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے، من قریتین عظیم، یہ جو کوئی رجل ہوتا، کوئی شخص جو ان 2 بستیوں میں بڑی عظمت پانا ہوتا، دولت پانا ہوتا، ولید بن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی، مدینے اور طائف میں بھی ہوتی، تو ایسا شخص ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کے لیے۔ تم جیسا یتیم مفلوق الحال، جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں، جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا، وہ بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا، جنہیں اسٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں، یہ چھوکرے گلیوں کے آوارہ، یہ ذرا ان کی خبر۔ انہوں نے پتھراؤ شروع۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید بن حارثہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں، وہ پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں، سائڈ سے کرتے ہیں، وہ پیچھے جاتے ہیں، سامنے سے پتھر آ رہا، تاک تاک کر ٹکنے کی نشانہ بنانا، اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا۔ وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے، ایک جگہ ٹھہرے، زیادہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آتا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ تیری ہی جناب میں فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو گئی، رسوائی، یہ رسوائی مکے میں نہیں ہوئی تھی کبھی، یہ پتھراؤ مکے میں نہیں ہوا تھا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا، الی بعید یتجحمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی، اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر دیا، یہ فریاد۔ لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالب، یہ جو 2 نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی، عبدہ و رسول، مقام عبدیت کا تقاضا، سر تسلیم خم، کوئی شکوہ شکایت جمع کرنا۔ فرماتے ہیں ان لم یکن علی غضب